اللہ کی اطاعت، مانا آپ کی اطاعت سے لوگ جڑ جائیں گے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ۔ اور اگر آپ کی اطاعت نہیں ہوگی پھر کس کی ہوگی؟ جس کی مرضی ہو، جس کو مرضی تھام لو، جس کا مرضی دامن پکڑ لو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دین نے کسی شخصیت کو حجت نہیں بنایا، رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہو رسولوں کے ذریعے۔ کہیں آپ نے پڑھا کہ تمہاری حجت تمہاری قوم برادری؟ کہیں آپ نے پڑھا تمہاری حجت تمہارے باپ دادا؟ تو باپ دادا تو کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، اور ہر بندہ اپنے باپ دادا کی چلائے گا تو دین کے حصے بکھرے ہو جائیں، اربوں حصوں میں دین تقسیم ہو جائے گا۔ تو دین مانتے ہوئے شطرنج کا کھیل بناتے ہوئے، یہ مہرے ہیں شطرنج کے۔ دین کی ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت وہ ہے جس کے ترجمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی باپ دادا ہے۔ دنیا میں لاکھوں برادریاں ہیں، دنیا میں کروڑوں باپ دادا ہیں، کس کی چلاؤ گی؟ یہ دین تو تقسیم در تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ساری خلق پر رسولوں کی بعثت کے ذریعے۔ اب رسول کا نام نکال دو، رسول کا نام چھوڑ دو، کسی شخصیت کا نام لے لو، بزرگوں نے فرمایا فلاں کا قول، فلاں کا فتویٰ، فلاں کی رائے، تو اللہ کی حجت ہے ہی۔ اللہ کی حجت تو انبیاء و مرسلین ہے، رسولوں کی شخصیت۔ اور فرشتوں نے دو ٹوک بات کر دی کہ جو محمد کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جو محمد کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کا نافرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کیا بات ہے؟ آخری جملہ بڑا قابل غور ہے کہ محمد الفرق بین الناس، لوگوں میں فرق کرنے والی ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرق ہے؟ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ فرق اللہ کے رسول کرے گا۔ کس کی نماز درست ہے اور کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق رسول اللہ کرے گا۔ کس کا حج مقبول ہے اور کس کا حج مردود ہے، یہ فرق اللہ کا رسول کرے گا۔ کس کی نیکیاں قابل قبول ہیں اور کس کی نیکیاں قابل رد ہیں، یہ فرق اللہ کا رسول کرے گا۔ کس کا عقیدہ درست ہے کس کا عقیدہ غلط ہے، یہ فرق اللہ کا رسول کرے گا۔ آپ کہیں کہ یہ فرق ہمارے ائمہ کریں، ایک شافعی کہتا ہے میرے امام شافعی وہ حق ہے، وہ فرق ہے۔ ایک حنفی کہتا ہے میرے امام ابو حنیفہ، وہ فرق ہے۔ ایک حنبلی کہے میرے امام احمد بن حنبل، وہ فرق ہے۔ ایک مالکی کہے کہ میرے امام مالک، وہ فرق ہے۔ کس کی چلاؤ گے؟ یہ حقیقت واحدہ نہیں رہے گی جب تک سارے امور میں ایک ہی شخصیت کو نامزد نہ کرو جس کو اللہ نے نامزد کیا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرق ہیں لوگوں کے درمیان، آپ فرق۔ ایک اور مقام پڑھ لیجیے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ ہدایت اللہ کی ہے، ہدی اللہ یہدی بِهِ مَن یشاء، یہ اللہ کی ہدایت۔ اللہ کی ہدایت تک تم کیسے پہنچو گے؟ اللہ تعالیٰ تک کسی کی رسائی نہیں، وہ ذات اپنے عرش پر مستوی، ہدایت اس کی ہے، کیسے دو گے؟ فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے بس تو تم ہدایت ہو۔ تمہاری ہدایت قابل قبول ہوگی اگر تم میرے رسول کے پیروکار ہو۔ رسول کی پیروی نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تم ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے۔ تو اگر ہدایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، تو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ رابط ہے میرے اور میرے بندوں کے درمیان، میرے بندوں کو میرے ساتھ جوڑنے والے ہیں، ملانے والے ہیں۔ ان کی اطاعت کرو تو اطاعت کے میدان میں، ہدایت کے میدان میں تم مجھ سے مل جاؤ گے، جڑ جاؤ گے۔ ایک اور مقام بڑا عظیم الشان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر کہہ دیجیے، لوگوں کو بتا دیجیے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو،
یہ اللہ کی محبت کے طلبگار ہے. بات بہت اونچی جا چکی ہے. خالق کائنات کی محبت ہر مسلمان کی یہ طلب. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کیا چاہتے ہو؟ فیصلہ کرو. جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ اگر جہنم چاہیے تو پھر جاؤ جو مرضی کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو مرضی کرو. اور اگر جنت چاہیے تو آؤ اس مقام پر غور کرو. وہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی رحمت اور چاہت کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں لن يدخل احدكم عمله الجنة الا برحمت اللہ. کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ. اس کی رحمت کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں. کسی شخصیت کا دیکھیں سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے اس مقام پر آخری سوال کر ڈالا بلا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ آپ بھی نہیں جا سکتے. جس کے اعمال آئیڈیل امت کے لیے مثال اور نمونہ ہے، جو تا قیام قیامت اسوہ حسنہ ہے، تو کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے. اپنی نیکیوں کی بنیاد پر آپ بھی نہیں جا سکے. صحیح بخاری اٹھا لیجیے. فرمایا کہ ولا انا الا يتغمدني الله برحمته، جب تک اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا. اللہ کون باقی بچا؟ اللہ کس کی محبت سے مجبور ہے؟ کون باقی بچا؟ تو اس کی رحمت اور محبت کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں. آئیے محبت کا پروگرام سن لیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار دل سے چاہتے ہو اللہ کی محبت مل جائے، اس کی رحمت مل جائے تاکہ جنت کا داخلہ مل جائے، تو اس کی ایک ہی بنیاد کیا عظیم و شان رابط فاتبعونی، میرے حبیب میرے رسول کی اتباع کرو. بس محبت کے تعلق سے مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، محبت کے تعلق سے میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، تو ایک ہی اس کا راستہ ہے، ایک ہی اس کا اسٹیج ہے، ایک ہی اس کی بنیاد ہے. فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کے پیروکار بنو. پھر کیا ہوگا؟ رسول کی اتباع کرو گے تو دو نتیجے حاصل ہوں گے، دو ثمرے تمہیں مل جائیں گے، حاصل ہو جائیں گے. بعض علماء نے اس آیت کریمہ کو ارجل آیات کہا ہے کہ سب سے بڑی امید افزا آیت، سب سے بڑی رحمت سے بھری آیت، جو بندوں کی امیدوں کو قائم کرنے والی آیت ہے، وہ یہ آیت کریمہ. کیوں؟ اس آیت کریمہ میں دو اسباب کا ذکر ہے، اور دو ہی اسباب جنت کے داخلے کے اسباب. کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک یہ دو اسباب حاصل نہ ہو، اور دونوں آیت میں جمع. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اس کا ثمرہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کتنا اونچا مقام. یعنی حبیب کی اتباع، رسول مقبول کی پیروی اتنا عظیم و شان عمل ہے کہ تم تو گھر سے نکلے تھے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا محب بن کر، مگر پیغمبر کی پیروی اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ محب بن گیا اور تم محبوب بن گئے. تمہاری چاہت تھی کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے، تم نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا، تم اللہ کے محبوب بنا. یہ حبیب کو بنا، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے. اس میں ایک مقصدیت ہے. جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کی دنیا آخرت روشن ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبريل، جب اللہ کو کسی بندے سے پیار ہوتا ہے، کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو آواز دیتا ہے، جبریل کو پکارتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ اے جبریل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر.
اللہ رسول کی اتباع، بندہ کہاں سے کہاں پہنچے، یہ فرش پہ چلنے والا، اس کا نام عرش پہ پہنچ رہا، اور نام کون لے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کس کے سامنے لے رہا ہے؟ جبریل کے ذریعے۔ کیوں لے رہا ہے؟ کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ محبت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ میرے پیغمبر کا متبع ہے، میرے پیغمبر کی اتباع کرتے۔ دنیا والوں کس گھاٹے کے سودے کر رہے ہو؟ اس عظیم و شان رسول کو چھوڑ کر تم کس کے دامن کو تھامے ہو؟ کس کے دامن کو تھامے ہوئے؟ دیکھیں یہ اتباع بندے کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ رسول کی اتباع کرنے اللہ کی محبت آ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس محبت کا اظہار کیوں کرتا ہے کہ جبریل امین کو آواز دیتے انی احب فلان فحبہ، یہ فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں علاقے میں رہنے والا، مجھے اس سے محبت ہو چکی، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل سے محبت کرنے لگے اور پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو ندا کر جبریل، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں، کتنے فرشتے جن کی تعداد کا تصور نہیں کر سکتے، جن کی تعداد کا تصور نہیں کر سکتے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبهته للہ، کہ ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ موجود، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں۔ اب آسمانوں کو دیکھو اور تصور کرو کتنے فرشتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے بیت المعمور فرشتوں کی مسجد ہے 7ویں آسمان پر، بالکل وہاں قائم ہے جس کی سیل کے نیچے بیت اللہ، یہ فرشتوں کی مسجد۔ نبی اسلام کی حدیث ہے جب سے یہ بنی ہے صدیوں گزر چکی، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں نماز پڑھتے ہیں، جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں ہے۔ کتنے فرشتے؟ یوتا میں جہنم یوم القیامت، جہنم لائی جائے گی قیامت کے دن، ومعها 70,000 زمانے، اور جہنم 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوئی، 70,000 لگام، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوئی۔ ضربے دیتے جاؤ تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں کر سکتے، اتنی تعداد۔ لیکن سفاری کے افسار رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے پاس ایک سوال کرنے ہے، عرض کیا کہ جئتو کا اطلب العلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم طلب کرنے ہیں، ایک سوال کرنے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مرحبا بطالب العلم، طالب علم کے لیے خوش آمدید، مرحبا۔ یہ استقبال ہر طالب علم کے، علماء بیٹھے ہیں، یہ طالب واحد کی طرف مضاف ہے، اس میں عموم ہوتا ہے، مانے جو قیامت تک طالب علم ہے، حدیثوں کے طالب ہیں، قرآن کے طالب ہیں، ان کے لیے مرحبا۔ جو بھی طالب علم آج مدرسے میں آئے گا کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر اسے مرحبا فرما چکے، اور ساتھ یہ بات فرمائی جو بھی طالب علم ہوتا ہے کہیں بھی جائے وہ تنہا نہیں ہوتا، تظلہ الملائکہ، فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں، فرشتے سایہ کرتے۔ کتنے فرشتے؟ 10 فرشتے، 20 فرشتے، 40 سے 50 فرشتے نہیں، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ الى السماء۔ اس طرح فرشتے موجود ہوتے ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے پر، دوسرا تیسرے پر سواری کرتے 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 آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طالب علم کی غور کریں کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے فرشتے ایک طالب علم کے لیے۔ ملائکہ کروبین، یہ آسمانوں کے فرشتے نہیں ہیں، بلکہ یہ فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اللہ کے عرش کے۔ اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، آسمانوں سے بھی بڑی مخلوق ہے عرش، سب سے بڑی مخلوق۔ تو اس عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے کتنی ان کی تعداد ہوگی، اور جبریل امین سب کو خطاب فرمائیں گے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی سب اس سے محبت کرو۔ کیا اس کا پیار پھیلا ہوا ہے، عرش معلیٰ سے لے کر 7 آسمانوں تک فرشتوں کے سامنے چرچا ہو رہا ہے، اس کے نام کی تشہیر ہو رہی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ کہ اس بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی،
محبت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ یہ بندہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کا. سبحان اللہ. یہ ہے رسول کیسا رابط ہے، کس طرح بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے. اتباع کرنے والے ہیں یہ بندے، اللہ کے ساتھ جڑ گئے، اس کی محبت پا گئے. جب یہ محبت مل گئی تو یہ محبت ساتوں آسمان میں پھیل گئی، مشہور ہو گئی، اور جبریل امین اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بندہ ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کے ہاں محبوب ہو چکا ہے. فرشتوں کی محبت کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ ہے رحمت کی دعا، استغفار کی دعا، بخشش کی دعا. چنانچہ یہ بندہ اتنا عظیم الشان ہے کہ سارے ملائکہ اس کے لیے مستقل محبت اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ کا محبوب بن چکا. اور اللہ کا محبوب کیوں بنا ہے؟ فاتبعونی، نبی اسلام کی اتباع کی وجہ سے. اب بتاؤ یہ مقام کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ کسی قوم کا، برادری کا، کسی لیڈر کا، کسی پیر و مرشد کا، کسی خود ساختہ امام کا یہ مقام ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. تو اس رسول کے دامن کو چھوڑ کر ہم نے اغیار کے دامن کو کیوں تھاما؟ اس میں کون سی کشش ہے ہماری؟ تو یہ آیت کریمہ ہر جگہ آیات ہے کہ تم میری محبت کے طلبگار ہو تو آؤ میری بات سنو، میرے رسول کی اتباع کرو. رسول کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ. اس کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جب اللہ محبت کرے گا تو اس کے اظہار کا یہ طریقہ ہے کہ ساتوں آسمانوں میں اس بندے کا پیار پھیل جائے گا، اور پھر زمین پر اس پیار کو اتار کر زمین میں بھی گاڑ دیا جائے گا. پھر زمین والے بھی محبت کریں. کئی لوگ نہیں بھی کرتے. کیا پیارے پیغمبر کے دور میں ابو جہل نہیں تھا، عتبہ اور شیبہ نہیں تھے، ابو لہب نہیں تھا، جو آپ کو ایذائیں دیتے تھے، آپ کے خلاف تدبیریں کرتے تھے؟ پھر کیا معنی اس کا کہ اس کا پیار زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور تمام زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پیار نہیں کرتا، جو محبت نہیں کرتا، وہ کسی گنتی اور شمار کے قابل نہیں. باقی ریتوں کے ذرے، پانیوں کے قطرے، درختوں کے پتے اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے اللہ چاہتا ہے. جو نہیں کرتے وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، وہ کسی شمار کے قابل نہیں. تو اس محبت کا ثمرہ کہ تم سے اللہ محبت کرے گا. جب اللہ محبت کرے گا تو زمینوں آسمانوں میں تمہارے پیار کو پھیلا دے گا. دنیا تم سے محبت کرے گی اور تمہیں دعائیں دے گی. دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو بخش دے گا. اور جنت کے داخلے کے دو ہی اسباب ہیں، ایک اللہ کی محبت، پیار، اور اس کی رحمت کا حصول ہے. اگر اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ ناراض ہے، تو بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اور دوسرا گناہوں کی بخشش. اگر تمہارے دامن میں ایک گناہ بھی جو ہے وہ چمٹا رہ گیا، اس کو تم بخشوا نہیں سکتے. ایک گناہ بھی تمہارے دامن کے ساتھ چمٹا ہوا تو اس وقت تک جنت کا داخلہ نہیں ملے گا جب تک وہ گناہ ختم نہ ہو جائے، جب تک گناہ زائل نہ ہو جائے. یغفر لکم ذنوبکم، میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور گناہوں کی بخشش در حقیقت جنت کے داخلے کی بنیاد ہے. ایک گناہ بھی اگر باقی جس کو بخشوا نہ سکے تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟ اتنے فخر سے داخل کیا تھا، مسجود ملائکہ بنایا، جنت کا داخلہ دے دیا، لیکن ایک نافرمانی کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا. آدم نے عرض کی کہ یا اللہ توبہ کا موقع دے دے. ہاں موقع ملے گا لیکن جنت سے نکل کر توبہ. یہ نقطہ ہمیں فراہم کر دیا کہ گناہ ہو اور جنت ہو، یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اگر گناہ ہے تو جنت نہیں، جنت ہے تو گناہ نہیں. اس لیے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی طرف آؤ، سچی توبہ کی طرف آؤ. توبہ بھی کیجیے، اعمال صالحہ بھی کیجیے، اور ایک نقطے پر شد و مد سے قائم ہو جائیے
اور وہ ہے اللہ کے حبیب کی سنت کی محبت اور سنت کی اتباع. سنت کی اتباع کا ثمرہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے. یہ عظیم رابط اطاعت کس کی؟ اللہ کی. اطاعت کے لیے رابط کون ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ رسول ہے. ہدایت کس کی؟ اللہ کی. رابط کون ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. محبت کس کی؟ اللہ کی. محبت کیسے پاؤ گے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. یہ محبت کے حصول کے لیے بھی رابط جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی شخصیت ہے اور اللہ کے پیغمبر کی ذات. اس لیے اطاعت اور اتباع کی طرف ہے. اطاعت کا معنی اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کو ماننا، اور اتباع کا معنی اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو ماننا، آپ کے افعال مبارکہ اور اعمال مبارکہ کو ماننا. اطاعت بھی آپ کا حق ہے اور اتباع بھی آپ کا حق ہے، اور آپ وہ شخصیت ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان رابط کا کردار ادا کرے. جب تک آپ کی پیروی نہ ہوگی اور آپ کی اطاعت نہ ہوگی، قطعاً تم اپنے پروردگار تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے، اور اللہ کی رسائی کے بغیر کچھ نہیں. صفر ہے بالکل، صفر ہے بالکل. اور یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دی. صحابہ کرام پروانوں کی طرح آپ کے فرما بردار ہوئے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق ان کا قائم ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے بشارتیں آئی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. جنت کی تقسیم ہو رہی. کون ہے رابط؟ یہ اعزاز کس نے دلوائے؟ کیسے حاصل ہوئے؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت، آپ کی فرمانبرداری کی بدولت. اس لیے اس اتباع نے ان لوگوں کو صحابیت کا شرف دے دیا، صحبت کا شرف دے دیا. اتنا پیارا شرف ہے، اتنا مقبول شرف ہے، کیونکہ یہ صحبت کا شرف جو ہے اتباع کے ساتھ. صحابی کی تعریف ہی یہ ہے جس نے بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہو، اور مرتے دم تک اس ایمان پر قائم رہے، نبی علیہ السلام کی محبت پر قائم رہے اور نبی علیہ السلام کی اتباع پر قائم رہے. پھر اللہ نے چن لیا، اللہ نے اس جماعت کا انتخاب کر لیا. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصيبا. یہ صحابی کا شرف اور مقام. اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اور ایک صحابی جس نے بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو، وہ بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو، وہ صرف ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دو. تم نے کیا خرچ کیا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا. اور صحابی نے کیا خرچ کیا؟ صرف ایک پاؤ کھجوریں. تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے. اللہ نے ایسا ملا دیا. یہ محبت ہی تو ہے. اللہ نے شرف عطا فرما دی. نبی اسلام کی حدیث ہے یغدو فئام من الناس، ایک وقت آئے گا لوگوں کا ایک گروہ نکلے گا جہاد کے لیے، جہاد کے لیے نکلے. پوچھا جائے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس پورے گروہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہو؟ لوگ کہیں کہ جی ہاں، ایک شخصیت موجود ہے جو اللہ کے نبی کا صحابی ہے، جس نے پیارے پیغمبر کی اتباع کی، پیارے پیغمبر کی اطاعت کی. ایک شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی برکت سے اس جماعت کو کامیاب کرا، اس کو فتح حاصل ہوگی، اس کو غلبہ حاصل ہوگا. ثم یغدو فئام من الناس، پھر ایک اور گروہ نکلے گا کچھ عرصے بعد. اب صحابہ ختم ہو چکے، سوال کرنے والے سوال کریں گے هل فیکم من رآ من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس شخصیت کو دیکھا ہو، کسی ایک شخصیت کو بھی جس شخصیت کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل ہو؟ کوئی ایک شخص ہے ایسا تابعی جس نے کسی صحابی کو
جواب ملے گا ایک شخصیت ہے جس نے ایک صحابی کی زیارت کر رکھی ہے، جس کو ایک صحابی کا دیدار حاصل ہے، یفتح اللہ لہم، اس شخصیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح دے دے گا، غلبہ اور کامیابی۔ کچھ عرصے بعد ایک اور جماعت نکلے گی، پوچھا جائے گا تمہارے اندر ایسی شخصیت ہے جس نے اسے دیکھا ہو جس نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھا؟ اتباع تابعین۔ جواب ملے گا ہاں ایک شخصیت ایسی ہے جس نے اس شخصیت کا دیدار کر رکھا ہے، جس نے کسی صحابی کا دیدار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی برکت سے بھی اس جماعت کو غلبہ، نصرت اور فتح عطا کرے۔ صحبت کا شرف کتنا عظیم الشان ہے۔ اساسی نقطہ کیا ہے؟ نبی اسلام کی اتباع، صحابہ کرام کی سیرت، ان کا اعجاز، اللہ کے پیغمبر کی اتباع۔ عبادات کو چھوڑیے، بڑے بڑے معاملات ہیں، نمازیں ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، بڑے بڑے امور ہیں، ان سب میں اتباع کرتے تھے، لیکن صحابہ کی جو اتباع کی حرص تھی، اتباع کے تعلق سے جو ان کی سوچ تھی، چند مثالیں سن لی۔ ایک مثال جنگ خیبر کی، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا لڑائیاں ہو رہی ہیں اور یہودی مغلوب نہیں ہو رہے، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو ایک رات آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں خیبر کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اس کے رسول کو اس شخص سے محبت ہے۔ رات بھر صحابہ کو نیند نہ آئی، کاش ہمارا انتخاب ہو جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ہمارے حق میں مہر لگ جائے۔ فجر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا لوگوں کو، لوگ گردنیں اونچی کر رہے ہیں کہ ہمارا انتخاب ہو جائے۔ آپ نے پوچھا این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ علی فاتح خیبر، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی کہاں؟ وہ بیمار تھے، اپنے خیمے میں تھے، نماز کے لیے حاضر نہ ہو سکے، آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، لوگوں نے کہا خیمے میں مریض ہے، فرمایا کہ لعاب دہن لگایا آپ نے ان کی آنکھ میں اور اللہ نے شفا دی۔ بات ہے کہ پھر کبھی اس آنکھ میں درد نہیں ہوا، ایسی آپ کے لعاب دہن کی برکت۔ جھنڈا آپ نے ان کو دیا خیبر کا اور فرمایا کہ یہ سامنے یہود کی بستی خیبر ہے، اس کی طرف منہ کر لی اور چل پڑو، اللہ رسلک، اللہ رسلک۔ نوجوانوں یہ جملہ قابل غور، اللہ رسلک، یہ چلنا بڑے وقار کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ چلنا، آہستگی سے چلنا، مانا دین کی دعوت کسی اچھل کود کا نام نہیں، اچھلنا اور کودنا، زندہ باد مردہ باد، یہ دین کی حقیقت ہی نہیں۔ حالانکہ میدان جہاد نعرے مارتے ہوئے جاتے، لیکن نہیں، انفذ ورسلک علی، بڑے وقار سے جانا، دین کا کام بڑا دھیما، بڑا باوقار اور انتہائی سنجیدہ، کہ علی وقار سے جانا، جھنڈا پکڑ لو اور فرمایا کہ لا تلتفت یمیناً ولا شمالا، اس طرح چلنا ہے تم نے کہ سیدھا یہود کی بستی کو دیکھنا ہے، دائیں اور بائیں جھانکنا نہیں، کھڑا بھی نہیں ہونا، چلتے جانا۔ روانہ ہو گئے، اسی وقار سے روانہ ہو پڑے، تھوڑا آگے بڑھے، اب نبی علیہ السلام پیچھے ہیں، بستی خیبر کی آگے، ایک سوال کی ضرورت محسوس ہے۔ سوال بڑا کہ قتال کے لیے جھنڈا تو پکڑ لیا، روانہ تو ہو چکا، یہ بات تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ قتال کب تک کرنی، لڑائی کب تک کرنی، لڑائی کا اہم اصول آپ سے پوچھ نہیں سکتے۔ ارادہ کیا کہ واپس مڑوں، اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا، رکنا بھی نہیں، دائیں طرف دیکھنا بھی نہیں اور بائیں طرف جھانکنا بھی، چلتے جانا۔ سوال بھی ضروری، رکنا پڑے گا، پیچھے دیکھنا پڑے گا، لیکن نبی علیہ السلام کا امر، آپ کی اطاعت کا تقاضا کہ چلتے جانے، چنانچہ چلتے گئے اور بلند آواز سے پورا پکارا یا رسول اللہ الا ما اخاطب الناس، جھانکے نہیں پیچھے کھڑے نہیں ہوئے، آگے چلتے جا رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان تھا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتال کب تک کرنا ہے، لڑائی کب تک کرنی ہے، لڑائی کس چیز میں کرنی ہے؟ نہ پیچھے مڑ کے دیکھا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ رکے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، آرڈر تھا۔
یہ صحابہ کی اطاعت کی روح آپ دیکھیں کس طرح اطاعت ان کے دل و جان میں رچ بس چکی تھی. ہم تو نمازیں آپ کے طریقے کے خلاف پڑھتے ہیں, حج آپ کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں, حالانکہ یہ عبادات اتباع کا شوق ہی نہیں, جستجو ہی نہیں. اور یہاں اتباع کا عالم آپ دیکھو, چلتے جا رہے, آگے بڑھتے جا رہے, رکے نہیں, دائیں بائیں جھانکے نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک جدال کرنا ہے, کس چیز پہ جدال کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بلند آواز سے فرمایا کہ قاتل حتی لا تکون فتنہ علی, اس وقت تک قتال کرنا ہے جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو. یہودی قوم, مشرک قوم, جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو جائے, ان کے شرک کی بے خبری نہ ہو جائے, اس وقت تک قتال کرنا. دیکھو انہیں اتباع کی روح اللہ کے پیغمبر نے اسی لیے جھنڈا آپ کو دیا. اتباع کے حریص تھے, جہاد پہ جانے سے قبل اتباع کا نمونہ کھڑا کرنے کی مثال قائم کر دی. ایک عظیم الشان عمل ہے. دوسری مثال صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. چلتے گئے, آپ نے بہت سی نصیحتیں کی. صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے کے قابل ہے, اس وقت تفصیل کا وقت نہیں. بہت سی نصیحتیں کی اور پھر ایک مقام آ گیا. آپ نے ایک دائرہ کھینچا, کہا کہ ابو ذر یہاں کھڑے ہو جائیں, یہاں سے ہلنا نہیں, لا تبرح, ہلنا نہیں, یا کھڑے رہنا حتی آتیہ کا, جب تک میں واپس نہ آؤں. میں کہیں جا رہا ہوں, تم نے یہاں کھڑے رہے, جب تک واپس نہ لوٹوں تم نے ہلنا نہیں ہے. ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر روانہ ہو گئے. روانہ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک بڑا خوفناک دھماکہ ہوا, بڑا خوفناک دھماکہ, ایسا دھماکہ کبھی سنا نہیں کیا. ابو ذر غفاری پریشان, میرے پیارے رسول کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا. دوڑنے لگے اللہ کے پیغمبر تک پہنچنے کے لیے, آپ کی خدمت اور مدد کے لیے. یک لفظ یاد آیا کہ اللہ کے پیغمبر تو آرڈر دے کر گئے, یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں واپس نہ آؤں. اب یہ دو امتحان اکٹھے ہو گئے, ایک اطاعت کا امتحان اور ایک محبت بھرا جذبہ. محبت کے جذبے کا تقاضا یہ ہے کہ بھاگ کر جائیں اور اپنے پیارے پیغمبر کو دیکھیں, اور اطاعت کے امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کھڑے رہیں اور وہاں سے ہلیں. اطاعت غیر مقدم ہے, دین جذبات کا نام نہیں ہے, دین پیغمبر اسلام کی اطاعت کا نام ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب, جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں ہے, تمہارے جذبات پر نہیں ہے. یہاں تو برہان چاہیے, اور وہ برہان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. کھڑے رہے, کھڑے رہے کہ اللہ کے پیغمبر کا آرڈر ہے. بڑی دیر بعد نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے. جناب ابو ذر غفاری کی سانسوں میں سانس آئی, کچھ دل مطمئن ہوا, استقرار ہوا, اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بڑا پریشان تھا, میں تو کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا, آگ کے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. اتنا زوردار دھماکہ, اور مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو, لیکن آپ کا آرڈر تھا یہاں سے ہلنا نہیں, تب یہاں کھڑا. ابو ذر تم نے وہ دھماکہ سنا تھا؟ جی سنا تھا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دھماکہ ہوا تھا جبریل امین کی آمد تھی. جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور وہاں پہنچے اور ان کی آمد پر دھماکہ ہوا. عرض کیا کہ جبریل تو بار بار آتے ہیں, صبح و شام آتے ہیں, کبھی دھماکہ نہیں ہوا, آج دھماکہ کیوں ہوا؟ ابو ذر آج جبریل امین ایک بڑا اہم پیغام اللہ کا لائے. اس پیغام کی حیبت کے لیے, اس پیغام کی عظمت کے لیے ان کا نزول ایک دھماکے کے ساتھ. یا رسول اللہ وہ کیا پیغام؟ وہ پیغام یہ ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو جن کی موت اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. اپنی امت کے ان لوگوں کو جو توحید پر قائم رہے ہوں. لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو آخر حدیث کہ آپ کو اللہ نے توحید کی دولت دی ہے, آپ کا عقیدہ شرک سے بیزار ہے بحمد اللہ. یہ عظیم بشارت ہے, اپنی امت کے ان لوگوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو
کہ اگر وہ توحید پر قائم ہے اور مرتے دم تک قائم ہے، اللہ ان کے وجود کو جہنم پر حرام کر دے، ان کا داخلہ یقینی جنت ہے۔ یہ حدیث تو پوری ہوگی، صحیح مسلم میں پڑھ لی، مگر یہاں شاہد کیا ہے، ہمارا استدلال کیا ہے کہ آپ نے دائرہ کھینچ کر ابو ذر غفاری کو کھڑا کر دیا، دھماکہ سنا گیا۔ اب دو امتحان اکٹھے ہو گئے، ایک محبت کے جذبے کا امتحان، دوسرا اطاعت کا امتحان۔ محبت کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ بھاگوں اور اپنے پیارے محبوب کو دیکھوں، اطاعت کا امتحان یہ یہاں کھڑا رہوں، یہ اللہ کے پیغمبر کا آرڈر ہے۔ اطاعت جذبے پر مقدم ہے، جذبات بعد میں ہے، اطاعت اس سے مقدم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے ان کی اطاعت کروانے کے لیے۔ چنانچہ اطاعت کے تعلق سے ثابت قدم رہے، اللہ کے باب تشریف لائے اور آخری عظیم حدیث سنائی، عظیم حدیث جس میں اہل توحید کے لیے ایک عظیم بشارت ہے کہ جب تک توحید پر قائم ہے، شرک سے بیزار ہے، اللہ ان کے وجود کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ رات کا وقت تھا، پردے کی آیتیں اتری مسجد نبوی، حجاب کا حکم آ گیا، عورتوں کے لیے پردہ، پردہ اس طرح کی اپنی جلابیب، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ، جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب اس طرح ہی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اس چادر کو بولتے ہیں جو سر پہ ڈالی جائے تو اتنی طویل ہو کے پاؤں تک ڈھانپے، چہرہ، سینہ، گلا، جسم کے سارے اعضاء اس چادر میں چھپ جائے، ڈھیلی ڈھالی چادر، وہ جلباب ہے۔ اللہ کا آرڈر آ گیا کہ جلباب اپنی اوڑھنیاں اوڑھ دو، اوڑھنیاں اوڑھ کر عورتیں باہر نکلیں۔ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد یہ حکم ڈالا۔ اب صحابہ نے سنا اور یہ حکم لے کر اپنے گھروں میں پہنچے، گھروں کی عورتوں کو جمع کیا، اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، بہوؤں کو، اور اللہ کا فرمان سنا دیا کہ میرے رب کا آرڈر آ چکا ہے کہ گھروں سے باہر نکلو، اوڑھنیاں اوڑھ، بے پردہ نہیں۔ اب انصار صحابہ، جو انصار صحابیات، انصار خواتین خاص طور پر، وہ ساری کی ساری فجر کی نماز میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے حاضر ہوا کرتے۔ انصار عورتوں کا معمول تھا کہ فجر کی نماز باجماعت مسجد نبوی میں ادا کرتے۔ انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ ہمارے تو اوڑھنیاں تو ہیں نہیں، ہمارے جلباب تو ہے ہی نہیں، صبح ہماری فجر کی نماز کا کیا بنے، ہماری جماعت کا کیا بنے۔ یہ اتباع کی حدیث، رات بھر نہیں سوئی، اپنے گھروں سے کپڑے اکٹھے کیے، بستروں کی چادریں جمع کی، تکیوں کی چادریں پھاڑی، اور ان کو رات بھر سیتی رہی حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ ساری انصار صحابیات، ساری عورتیں فجر کو اپنے گھروں سے نکلی اور سب پر جلباب موجود تھے، کوئی بے پردہ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ یہ ہے اتباع کے حدیث، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، اطاعت کا جذبہ تھا، اتباع کا جذبہ تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، نبی علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی بالغ نہیں ہوئے تھے، ایک شدت سے ایک حرص اپنے دل میں موجود تھی اور ذہن پر سوار تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا رات کا عمل دیکھو، رات کی عبادت دیکھو۔ چنانچہ جس رات میمونہ کی باری تھی آپ کی، اس رات ان کے گھر چلے گئے، اپنی خالہ کے گھر۔ نبی علیہ السلام عشاء پڑھ کے آئے، کچھ آپ نے اپنے اہل سے باتیں کی اور اس بچے نے وہ باتیں سنی، وہ خیر کی نصیحت کی باتیں، خیر خواہی کی باتیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام عبداللہ بن فرماتے ہیں کہ مجھے چارپائی کے عرض میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر چارپائی کے طول میں سو گئے۔ رات بھر عبداللہ سوئے نہیں، چھوٹا سا بچہ، آنکھیں کھلی رکھی کہ اللہ کے پیغمبر کیسے سوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کروٹ لیتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں، رات کی نیند پوری کر کے بستر پر کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی کون سی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر کس طرح وضو کرتے ہیں، کس طرح مسواک کرتے ہیں، اور کس طرح قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر کس طرح صبح کی سنتیں پڑھتے ہیں،
اور مسجد کے لیے روانہ ہوتے ہیں، عشاء کے بعد گھر آنے سے لے کر فجر کی نماز مسجد میں جانے تک ساری رات کا معمول عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور بیان کیا۔ جذبہ کیا ہے کہ دن میں تو اللہ کے پیغمبر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں، ایک ایک ادا کو دیکھتے ہیں، ایک ایک سنت کو دیکھتے ہیں، لیکن رات کا عمل ہم نہیں دیکھ پاتے۔ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، چنانچہ اللہ کے پیغمبر کا رات کا معمول دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ایک رات آپ کے ساتھ گزاری۔ پوری رات یہ بچہ 10 سال کا جاگتا رہا، آنکھیں کھلی رکھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ایک ایک عمل کو دیکھا، امت کے سامنے بیان کیا۔ اور شرف کی بات ہے یا نہیں؟ عظیم شرف اور سعادت کی بات ہے۔ اب یہ پورا قیام اللیل کا عمل، رات کا یہ سارا معمول جو صحیح بخاری میں کم از کم 20 مقامات پر بیان ہوا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے۔ معنی اس حدیث میں 20 مسائل ہمارے سامنے آئے، 20 مسائل کا علم ہمارے سامنے آیا، اور یہ سب کا سب عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے۔ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا، عمل کرنے والوں کا سارا ثواب ان کو بھی ملے گا اور عبداللہ بن عباس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ یہ دین کا معاملہ، دین کا معاملہ معمولی نہیں۔ اس اتباع کے راستے پر آؤ، بڑا عظیم الشان یہ راستہ ہے، عظیم الشان یہ مشن ہے، اور اس کے بڑے درجات ہیں، بڑا اس کا اجر کہ اللہ کی محبت مل جائے۔ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی سے، آپ کی اطاعت کی برکت سے، تو اور کیا چاہیے؟ وہ محبت مل گئی، دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ کی رضا کے خزانے مل گئے، جنت کی نعمتیں مل گئی، جنت الفردوس کی وراثتیں مل گئی۔ نبی اسلام نے ایک موقع پر لشکر ترتیب دیا، عبداللہ بن رواحہ کو اس کا امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ صبح فجر پڑھتے روانہ لشکر روانہ ہو۔ امیر نے لشکر کو بھیج دیا، خود نہیں گیا۔ جمعے کا دن تھا، مدینے میں رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں تشریف لائے، سامنے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا۔ عبداللہ تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو آرڈر تھا کہ فجر پڑھتے ہی روانہ ہونا، تم یہاں کیسے؟ اپنا علم پیش کیا، اپنے فہم کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جا چکے، میں رک گیا ہوں، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، جمعہ پڑھتے ہی دھڑکے لگا دے گا، لشکر کو جا دے گا۔ آپ کے فرمان میں تعطل نہیں آئے گا، فرمان کی جو مانویت ہے وہ قائم ہے۔ تو تم گئے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں گیا کہ جمعے کا دن سوچا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، واپس لوٹے یا نہ لوٹے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھیں۔ مسجد نبی کا جمعہ، مسجد نبی کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر۔ پھر کچھ دین کی باتیں آپ سے سیکھ لوں، مزید آپ سے سن لوں، مزید آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لوں۔ تیز رفتار سواری موجود ہے، دڑکی لگا کر لشکر سے جا ملو گے، جا ملو گے جی۔ فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوته۔ عبداللہ کس ثواب کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر یہ ساری زمین تمہیں مل جائے، زمین کے خزانے مل جائیں، چاندی اور سونے کے ڈھیر مل جائیں، زمین کا پانی، زراعت، کھیتی باڑی اور باغات اور سارا پٹرول اور ساری ثروتیں تمہیں دے دی جائیں، اور سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو لوگ میرے فرمان پر عمل کر کے فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے۔ میرے حبیب کا فرمان، میرے حبیب کی ایک ایک بات کتنی قیمتی اور کتنی وزنی۔ تم کس ذات پر اللہ کے پیغمبر کے دامن کو توڑ چھوڑ کر اپنی مرضی کے لوگوں کے دامن کو تھامے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں چاہیے؟ کیا حاصل کرنا؟ اخروی کامیابی چاہیے تو بات صرف اللہ کے رسول کی، فرمان صرف اللہ کے رسول کا، عمل صرف اللہ کے رسول کا، اسی کو پلے سے باندھو۔ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیونکہ عبداللہ بن رواحہ ان کا ایک اجتہاد تھا، مگر پیارے پیغمبر نے صاف فرما دیا کہ پوری زمین آپ کو عطا ہو جائے، وہ خرچ کر دو، ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے ایک فرمان پر عمل کر کے فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے۔ تو باقی کیا بچتا؟ تو رابط اللہ کے رسول کی شخصیت، بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے اللہ کے رسول، اللہ کی محبت دلانے والے اللہ کے رسول،
ہدایت کے مقام تک پہنچانے والے اللہ کے رسول، مقبول عمل تک پہنچانے والے اللہ کے رسول، اور آپ کی زبان کا ایک لفظ بھی پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسجد نبی سے گزر رہے ہیں اور آپ کا ایک صحابی نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ اتنے بھی محلہ نماز پڑھ رہے، آپ نے اس کو آواز دی میرے پاس آؤ۔ اب وہ نماز میں جلدی جلدی نماز پوری کی، تب تک نبی علیہ السلام مسجد کے دروازے تک پہنچے۔ یا رسول اللہ حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا جب میں نے بلایا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ تب کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا کن تو اصلی نماز پڑھ رہا تھا۔ الم تسمع قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائے اپنے سارے کام چھوڑ کر آ جاؤ۔ تم نے نماز پوری کیوں کی؟ میں نے بلایا تھا، نماز توڑ کے میرے پاس آ۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی پکار۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہو اور پوری دنیا آپ کو بلائے، اس میں محدثین بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، فقہاء بھی ہوں، علماء بھی ہوں، ادباء بھی ہوں، سارے مل کر آپ کو بلائیں، ان کے بلانے پر آپ کے لیے جائز ہوگا کہ نماز توڑ کر ان کے پاس جاؤ؟ بالکل جائز نہیں۔ یہ مقام ایک ہی شخصیت کا ہے، یہ طاقت اور قوت ایک ہی شخصیت کی زبان کی ہے، اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ تو اس اطاعت کی طرف آؤ، اس عظیم مقام کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی ہیبت پیدا کرو، اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت اپنے دلوں میں جاگزین کرو۔ یہی توشہ نجات ہے، یہی آخرت کا موقع۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کو جاننے والے، اللہ کے رسول کو پہچاننے والے، ان کی اطاعت کا عالم کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، کہ میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، کیسے ہنسوں۔ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے اسرافیل، وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے۔ دبائے کیوں کھڑا ہے؟ سور بن چکا، آپ بھی موجود ہیں، سامنے رکھ دو، اللہ کا آرڈر آئے اٹھا کے پھونک دیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرشتے کی جو کیفیت اور حالت اظہار ہے اس کا بھی بیان ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ حنا وجہ راسہ، اپنے سر کو فرشتے نے جھکایا ہوا ہے، سور منہ میں ہے اور سر کو جھکایا ہوا ہے، اور آنکھیں عرش معلیٰ کی طرف ہے۔ ذرا کیفیت دیکھیں، فرشتوں کے خوف کا عالم آپ دیکھیں، خود اپنے ٹرائی کر کے دیکھیں، سر جھکا ہو، آنکھیں اوپر کو ہو، کیا تواضع اور کیا خوف ہے۔ سر کیوں جھکایا؟ اللہ کے امر کی ہیبت ہے۔ آنکھیں کیوں اوپر کر رکھی ہے اور سور منہ میں کیوں دبا رکھا ہے؟ تاکہ اللہ کا امر آ جائے تو فوراً سور میں پھونک دے اور اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک لمحے کی دیر نہ ہو۔ یہ ملائکہ کی اطاعت، یہ فرشتوں کی اطاعت، یہ ملائکہ کی اطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں، ان اللہ اذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرمانا چاہتا ہے، فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ جاری کرنے والا، کوئی آرڈر جاری کرنے والا۔ اس تصوری سے سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ یہ ان کی عالم، ان کے خوف کا عالم، جو معمولی مخلوق نہیں ہے۔ قُذِرَ لِنُحَدِّثَكُمْ عَنْ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، ایک بار آپ نے فرمایا تھا، مجھے اللہ نے آج اجازت دی ہے کہ ایک فرشتے کی حالت اور کیفیت میں بتاؤں، تو فرشتہ حامل عرش میں سے، آج وہ اجازت مل گئی، اس فرشتے کے بارے میں بتاؤں، اس کا تعارف پیش کروں۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ ما بین عاتقہ الی شحمۃ اذنہ مسیرۃ 700 عام، اس فرشتے کے کندھے سے لے کر اس کی کان کی لو تک جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت کے وقت ہے۔ یہ فرشتے، ان کا جسم، ان کا جسم، یعنی کندھے سے لے کر آپ اپنا فاصلہ ناپیں، 2-3 انگلیوں کے برابر ہوگا، اس کا کندھے سے لے کر کان کی لو تک اتنا فاصلہ ہے
کہ 700 سال تک مسافر چلتا جائے دوڑتا جائے، کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا، اتنا فاصلہ فرشتے کندھے اور کان کی لاتے. لیکن خوف کا عالم کیا ہے؟ سر جھکا ہوا نظر آسمان کی طرف، منہ تو سور نے منہ دبائے، سور دبائے اپنے منہ، تاکہ اللہ کا امر آئے. اللہ کے امر کی تکمیل اور تعمیل میں ایک لمحے کی تاخیر. اور یہ فرشتے آسمانوں کے، ان کو جب اطلاع ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ جاری کرنے والا ہے، تو فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے. پتہ نہیں کیا فیصلہ، رب کریم کا کیا فیصلہ، بے ہوش ہو کر گر جاتے. جبریل امین کو ہوش آتی ہے، ان تک وہ فیصلہ پہنچتا ہے. پھر آہستہ آہستہ فرشتے بھی ہوش میں آتے ہیں اور وہ فیصلے کی ان کو اطلاع ہوتی ہے. یہ ہے ہیبت اللہ تعالیٰ کے امر کی، اللہ کے فرمان کی. ملائکہ کے نزدیک حضرت انسان تیرا معاملہ کتنا عجیب ہے. اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کا آرڈر آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے اور تو فرمانا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مگر میں اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑ، اپنی برادری کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے پیر و مرشد کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا. کتنا بھیانک ہے یہ سب. اللہ کا خوف کرو، اس کی ہیبت اور اس کی عظمت کا تصور کرو اور احساس کرو. قیامت کی کامیابی کے اصول آپ کے سامنے آ گئے، ضوابط آپ کے سامنے آ گئے کہ پیغمبر اسلام کا راستہ کتنا عظیم الشان راستہ ہے کہ یہ رسول اپنی دعوت کے ذریعے تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے. اور جو بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے وہ اپنے رب کی طرف سے بڑے اکرام اور بڑے ہی نوازشوں کا مستحق ہوگا. رضا ہوگی، محبت ہوگی اور جنت کے وعدے ہوں گے اور جنت کا داخلہ ہوگا. ضروری ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، اسی رسول کے دامن کو تھاما جائے، ہر معاملے میں آپ کی پیروی کی جائے. اور یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم کو ادھوری، کو آپ کی تعلیم ادھوری ہو، آپ کا دین ادھورا ہو. ایک تو اللہ کا دعویٰ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین مکمل کر دیا. دوسرا نبی اسلام کی حدیث، ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد اتستم به وما ترکت من شیء یبعدکم عن النار الا وقد اتستم به. کہ لوگوں ہر وہ عمل جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. کوئی کمی ہے؟ کوئی چیز تشنا آپ نے چھوڑی، کوئی چیز باقی بچی؟ جنت کا پورا پروگرام، جو عقیدہ، جو عمل، جو خلق، جو معیشت، جو سیاست تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دیا. اب اگر جنت چاہیے اسی پر اکتفا کر دو، جنت نہیں چاہیے تو جاؤ ٹھوکرے کھاؤ، جو مرضی کرو، جس کے دامن کو چاہو تھامو. اللہ کے پیارے پیغمبر تو حجت قائم کر گئے کہ جنت میں داخلے کی ہر چیز میں نے بیان کر دی اور جہنم سے بچاؤ کی ہر چیز میں نے بیان کر دی. اب کیا چاہیے تمہیں؟ جہنم سے بچاؤ چاہیے، جنت کا حصول چاہیے، جنت کا داخلہ چاہیے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک لائق عمل ہے، اور وہ پیارے پیغمبر کی غلامی، پیارے پیغمبر کی اتباع اور پیارے پیغمبر کی اطاعت ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے، اپنے پیارے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے، اپنی محبت سے دلوں کو بھر دے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تو سنبھال دے، ہمارا باطن اخلاص کے ساتھ سنور جائے اور ہمارا ظاہر جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی سنتوں کے ساتھ سنور جائے، آپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، آپ کی سنتوں کا پیار ہمیں حاصل ہو جائے، توحید کی عظمت کا ہمیں اعتراف کریں. یہی وہ اللہ کے پیغمبر کا مشن ہے جو کامیابی کا باعث بنے گا اور جو بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا اور ملا دے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر